إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود يديا مدهر لجائي تاجده أون الله كافي نواي كل حق وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله بنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوات پڑھیں. سب سے پہلے اپنی ساری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اور اپنے سارے بزرگوں کو کہ آپ کی طرف سے کربلا سے ابھی آیا ہوں. اللہ نے میرے پہ یہ احسان کیا کہ اب کے 10 محرم کے ساتھ حسین علیہ السلام کے پاس گزارنے کا موقع ملا. جہاں تک مجھے آپ کے نام آتے تھے، آپ کا نام لے کر جن جن کے نام آتے تھے میں نے نام لے کر وزیر آباد کے تمام مومنین کے، بھٹی کے والوں کے، چھٹے والوں کا، آپ سب کا السلام علیکم یا حسین علیہ السلام پیش کیا کہ آپ کی طرف سے سلام وہاں پہ پہنچا ہے. آج موضوع کچھ اور تھا لیکن مجھے راستے میں میرے کچھ عزیز ملے، انہوں نے کہا نیلیش علی ہر میرے یا حسین یا حسین یا حسین. میں کہتی کی کریں گے جدو حال میں ہے ہی ہے ساڑھے کو ہے ہی ہے. انہوں نے کہا کبھی کبھی یا نبی بھی کہنا چاہیے نا، یہ ملاقہ دیتے ملاقہ بھی ہے. آپ کی اجازت کے ساتھ آج میں محمد 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 کہنا چاہتا ہوں. اجازت ہے بھائی جو میرے ساتھ یا محمد کہنا چاہتے ہیں وہ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مولانا محمد لوگوں میں پہلا محمد ہوں، میرے پاس اور بھی محمد ہے، اور تو بڑا محمد میرا ایک درمیان والا آئے گا، اس کا نام بھی محمد ہوگا. مولانا محمد میرا آخری بھی جو میرے میں سے ہوگا وہ آخری بھی محمد ہوگا. تو صرف یہ 3 محمد ہے، پہلا درمیان والا اور آخری نہیں. آپ نے فرمایا اس اول محمد نے فرمایا وَكُلُّنَا محمد میرے سارے محمد ہیں. یعنی صرف محمد محمد کو ساتھی محمد، علی 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 کرو تو یہ بھی محمد، حسن 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 کرو، حسن حسن نہیں ہو رہا، یہ ہو رہا ہے محمد محمد محمد. اگر کہو حسین حسین یا حسین تو یہ یا حسین نہیں ہو رہا، یہ حقیقت سے نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے کہ حسین حسین کہنے والوں یہ حسین حسین نہیں ہو رہا، یہ محمد 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 ہو رہا ہے. تو آج اسی لفظ کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹائم میں نے خود شارٹ لیا ہے، ضروری نہیں کہ میں 1 گھنٹہ پڑھوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں صرف اور صرف 20 سے 25 منٹ. لیکن یہ آپ کی طرف سے حاضری ہے. یہ جو زبر حسین کا حاضری بول رہے ہیں یہ بھٹی کے چھٹا وزیر آباد والوں کی طرف سے حاضری ہے. ہمارے مہمان آئے ہیں جنہوں نے مزید پڑھنا ہے. اب صرف میری طرف دیکھیے گا. کیا میں کیونکہ پروفیسر ہوں، ٹیچر کالج میں پڑھا رہا ہوں، میڈیکل میں ایز اے پروفیسر، تو ہم ہر چیز کی تحقیق کرتے ہیں. جیسے مریض کو دوا دینی ہے پہلے اس کی پریسکرپشن ہے، پہلے اس کی تحقیق کرنی ہے کہ اسے بیماری ہے کیا، پھر اس کی ڈیزیز کے بعد آپ نے پریسکرپشن کے بعد آپ نے دوا لکھنی ہے. تو نام کیا ہے آپ کے آقا دو جہاں کا، میرے آقا دو جہاں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے بارے میں میرے سے لوگ پوچھتے ہیں جب میں دوسرے ملکوں میں جاتا ہوں کہ وٹ میننگ کا محمد. یاد رہنا پنجل پاک ہمارے امام 14 معصومین یہ سارے کے سارے محمد ہیں. محمد اب اس نام کو پہچان لو، یہ سارے محمد ہیں. تو محمد کہتے ہیں جو
مطلب ہے تعریف کیا گیا، حد سے زیادہ جس کی تعریف ہو، جو ایک منبع تعریف ہو، تعریفوں کا مجموعہ، تعریفوں کے مجموعے کو کہتے ہیں محمد۔ ایک پھول ایک پھول، جب دو پھول ہو تو کہتے ہیں دو پھول، جب ڈھیر سارے پھول ہو انہیں جب باندھ کے پیش کیا جاتا ہے انہیں پھول نہیں کہتے، انہیں کہتے ہیں گلدستہ۔ تو ایک تعریف، دو تین چار تعریفیں، دو تین چار تعریفیں، جب ساری تعریفوں کو اکٹھا کر کے اللہ نے دنیا کے سامنے پیش کیا تو اسے یہ نہیں کہا کہ یہ تعریفیں ہیں، بلکہ کہا یہ محمد ہے، محمد یعنی محمد یعنی محمد تعریفوں کا مجموعہ۔ اب یہ پاک نبی تک بات میں رکھیے گا، یہ سارے کے سارے محمد ہیں، یہ سارے کے سارے تعریفیں خدا ہے۔ اور اس کا معجزہ دیکھیں اس نام محمد کا، میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں اول احمد، یہ سارے کے سارے احمد، میں پہلا رسول، یہ سارے کے سارے رسول، میں پہلا مصطفیٰ، یہ سارے مصطفیٰ۔ نہیں، محمد کہا ہے کہ میں بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخری بھی محمد، ہم سارے محمد۔ تو اس میں راز ہے کچھ کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد کہا ہے۔ تو محمد کا میرا پہلا مطلب تعریفوں کا مجموعہ، منبع تعریف، جو حد سے زیادہ جس کی تعریف ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ آپ اس میں راز دیکھیں، اس محمد کی نیند کو اٹھا کر اپنے سر کا تاج بنا لیں، باقی بچتا کیا ہے؟ نیند کو، محمد کی نیند کو اٹھایا، اپنے سر کا تاج بنا لیا، باقی بچتا ہے حمد۔ محمد کے اندر ہے حمد۔ تو حمد کا کیا مطلب؟ اللہ کی تعریف، اللہ کی ثنا، اللہ کا ذکر۔ یہ اللہ کا ذکر کدھر ہے؟ محمد کے اندر۔ یعنی آپ محمد محمد کرو، اصل میں اللہ اللہ کر رہے ہو، آپ محمد محمد کرو، اصل میں اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہو۔ تو صرف محمد محمد نہیں، اللہ کی قسم اس حدیث کی روح سے آپ محمد محمد کہو تب اللہ کی تعریف، آپ علی 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 کرو تو حقیقت میں آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی تعریف بھائی، تکبیر ہے اللہ کا، تو رسول بھی اللہ کا، تو علی بھی اللہ کا ہے، الگ الگ نہ کرو انہیں، یہ حقیقت میں سب کچھ اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے۔ تو یعنی پاک نبی کی حدیث کی روح سے کہ محمد محمد کرو تب بھی اللہ کی حمد، علی علی کرو، حسن حسن کرو، حسین حسین کرو، یہ حسین کا ذکر نہیں اللہ کا ذکر ہو رہا، ہم یہ حسین کا ذکر نہیں کر رہے، حقیقت میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا۔ اور پھر آگے بڑھے کہ جب کو پہلے نیند کو پرے کیا، سر کا تاج بنایا، محمد کے راہ میں تھے تو پکا بچا حمد، تو ہم کہتے ہیں اللہ کی تعریف کو، اللہ کی ثنا کو، اللہ کے ذکر کو۔ اس میں اور معجزہ دیکھیں، کو پرے کیا تو نیند کے اوپر ہے شد، جس عرب کے اوپر شد آتی ہے وہ 2 دفعہ بولا جاتا ہے۔ محمد نیند کو پہلے سر کا تاج کیا، پھر کو اٹھا کر پڑھے لکھے لوگوں سے پڑھی لکھی بات، علی اور حسن حسین کے در پر آتے ہی وہ ہیں جو ہوتے ہی پڑھے لکھے ہیں، جاہلوں کا ابو جاہلوں کا ادھر سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں سے پڑھی لکھی بات ہے کہ اب حمد کے بعد کو پرے کیا تو نیند کے اوپر ہے شد، ممت تو عربی لوگ اذان سنی محمد پیارے بیٹو، محمد تعریفوں کا مجموعہ، پھر کیا بچا؟ حمد،
اللہ کا ذکر، اللہ کی ثنا، اللہ کی حمد، ٹھیک ہے. پھر کیا مومن، تو مومن یہ محمد کے اندر ہے، محمد کے اندر اسے کھولتے جاؤ راز نکلیں گے. یہ سارے کے سارے یہ محمد والے محمد سارے کے سارے انہی رازوں میں ہیں. مومن کہتے ہیں مدد کرنے والے کو. تو مومن کہتے ہیں مدد کرنے والے کو. کیسی مدد کرنے والے کو؟ ہر مدد کرنے والا مومن نہیں ہوتا، ایسا مدد کرنے والا جو ہر وقت مدد کرے، ہر کسی کی مدد کرے اور ہر طرح سے مدد کرے، اسے کہتے ہیں مومن. تو یہ ہے کون؟ خدا کی قسم محمد مصطفیٰ اکیلے نہیں، محمد مصطفیٰ بھی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں، ہر کسی کی مدد کرتے ہیں اور ہر طرح سے ہر کسی کی ہر وقت. اسی طرح یا علی مدد کہنے والوں، یہ صرف علی نہیں، یہ حسن بھی کرتے ہیں، یہ حسین بھی کرتے ہیں، یہ زین العابدین بھی کرتے ہیں، یہ امام جعفر صادق سے لے کے آخری امام تک سارے کے سارے مومن ہیں، سارے کے سارے مدد کرنے والے ہیں. یہ نام میرے نبی کے حدیث کو سمجھے کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں. خبردار کسی ایک کو نہ سمجھا کرو کہ صرف وہ مدد کرنے والا، اور یہ تو سارے کے سارے مدد کرنے والے ہیں. اور صرف یہ نہیں، امید کا نیند کو اٹھایا، اپنے سر کا تاج بنا دیا، باقی بچتے ہیں مت. بڑی جلدی جلدی علمی بات، اور ایک تو تحفہ دے کر جا رہا ہوں، ڈاکٹری تحفہ دوں گا، ڈاکٹری PhD کی ہے، ڈاکٹری تحفہ دے کر جاؤں گا. جلدی سے پھر ممدین ہے وہ جن کا اصل کام ہے. میں تو حاضری لگوانے آیا ہوں، میں تو حاضری لگوانے آیا ہوں. تو یاد رکھنا مد، محمد مد کا مطلب بعد کے 25 مطلب ہے 3 بتا رہا ہوں، صرف 3، کیونکہ زیادہ بتانا اس کا مقصد نہیں ہے. ایسی چیز بتا دیں جو فائنل ہو، کسی کی جھولی میں آ جائے. تو یاد رکھنا مد کا پہلا معنی زندگی بڑھانے والا. بھائی سوچے محمد زندگی بڑھانے والا، اس کے اندر مد ہے. مد کہتے ہیں زندگی بڑھانے والے کو، عظمت بڑھانے والے کو، قدر و قیمت بڑھانے والے کو، قدر و قیمت بڑھانے والے کو مد کہتے ہیں. آسانی کے لیے ان بچوں کے لیے بیان کرنے لگا ہوں، سمجھانے کے لیے کہ آپ تھوڑی کہ مد کا مطلب زندگی بڑھانا، مد کا مطلب عزت و عظمت بڑھانا. یہ کس طرح؟ یہ کس طرح؟ آپ نے الف پہ پڑھا، الف پہ جگہ سے اس سے پہلے ایک نشانی ہے مد کی، وہ آپ نے اس مد پر غور نہیں کیا. الف مد سمجھ آ رہی ہے؟ اب آواز سنیے گا. یہ مد جس حرف کے اوپر آ جائے، چاہے الف کے اوپر، بے کے اوپر، تے کے اوپر، جیم کے اوپر، دال کے اوپر، نیچے والے حرف کی زندگی بڑھ جاتی ہے. بھائی الف لام میم، بھائی اتنا لمبا بھی کیا اس کی زندگی تھی. لام ادب، یہ لام کرنے کی کیا ضرورت؟ یاسین، بھائی اتنا لمبا کیوں کرا؟ سارے کہیں گے پاگل، اوپر مد ہے مد، اور جس کے اوپر مد آ جائے نیچے والے کی زندگی بڑھ جاتی ہے. اگر اوپر آ جائے مد تب نیچے والے کی، اگر کوئی اٹھ کر نیچے آ جائے پھر نیچے والے کی. زندگی نیچے والے کی، عظمت نیچے والے کی، قدر و قیمت نیچے والے کی بڑھتی ہے. حروف ابجد والے یاد رکھیں، الف کی اثر ہوتی ہے 1، بے کی 2، جیم کی 3، ایسے ہی نا. تو جب ان کے اوپر مد آ جاتا ہے ان کی ہزاروں گنا زندگیاں بڑھ جاتی ہیں. یہی تو ہے کہ جندب ابن جنادہ، حضرت جندب ابن جنادہ جنہیں باپ نے کہا کہ ابو ذر، حضرت ابو ذر غفاری بے کر پھوٹی کوڑی غریب آتی، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آ گئے تو یہی تو وہ در ہے کہ جندب جیسا فقیر آ جائے تو یہ در والے اسے ابو ذر بنا دیں. بے ایمان آ جائے، بے ایمان آ جائے، اسے ایمان کی دولت دے دیتے ہیں. اور جس کی موت بالکل قریب ہو اسے اپنا کلمہ پڑھا کر اسے زندگی ابد کی دے دیتے ہیں. قرآن کی یادیں آ جاتی ہیں. خبردار، یہ جو عہد میں، یہ جو بدر میں، یہ جو خندق میں مارے گئے ہیں،
یہ تو زندہ ہے، ان کی زندگی ابدی ہو گئی ہے. کیوں؟ یہ محمد کے در پر آ گئے ہیں. زندگی بڑھ گئی کس کی وجہ سے؟ محمد کی وجہ سے. اور جو محمد کے در پر آئے اس کی بھی زندگی بڑھ گئی. جو علی کے ساتھ مل کر مخالفوں کے ساتھ لڑتا ہوا مارا جائے، چاہے وہ حضرت ویسے کمی ہو یا کوئی ہو، زندگی بڑھ گئی. جو حسن کے ساتھ دیتا ہوا شہید ہو، جو حسین کے ساتھ چاہے وہ کوئی ہو، حضرت حور ہی کیوں نہ ہو، جو ان کے ساتھ پل پہلے یزیدی تھا، پل بعد آ گیا حسین کے در پر، وہ اپنی زندگی پا گیا. کیوں؟ محمد کے در پر آ گیا. حسین کے در پر نہیں، محمد کے در پر آ گیا. کیونکہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں. محمد مت کرے نا، زندگی بڑھانے والا، قدر و قیمت بڑھانے والا، عظمتیں بڑھانے والا. اور بس آخری دن کو اٹھایا، اپنے سر کا تاج کیا. اپنے آقا کو پہچانو اور 12 ربیع الاول بنانے والوں، صدقے یا رسول اللہ کہنے والوں، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے والوں، اس محمد کے نام کو پہچانو. اس کے اندر راز کیا ہے؟ اس محمد کے نام کے رازوں کو کھولو. جب کھولو گے تو پھر اس کی حدیث بھی یاد رکھنا. اس نے کہا یہ میں اکیلا محمد نہیں، میرے سارے محمد ہیں، میرے سارے محمد ہیں. تو آخر نفر بچے گا بعد محمد کی نیت کو اٹھایا، اپنے سر کا تاج بنا لیا. باقی بچتا ہے دال. دال کے 12 مطلب، 2 مطلب اس کے بتا دو، صرف 2. کہ دال کا ایک مطلب ہے دلیل دینے والا، گواہ. یعنی پرانی زبان عربی کی عبرانی زبانوں میں دال کہا گیا تھا، دال کہا گیا تھا وکیل کو. وکیل کو جو کسی کی دلیل دے. تو اللہ کی دلیل کون ہے؟ یہی تو ہے اللہ کی دلیل. محمد اللہ کی دلیل. علی بھائی لوگوں نے کہا نا اے علی، یہ علی ہے جو اتنا کر رہا ہے. علی کو سجدہ کرنے آگے، علی کو اللہ نعوذ باللہ اللہ علی کو خدا ماننا شروع کیا. تو علی نے سجدہ کر کے دلیل دی کہ نہیں، جسے علی سجدہ کرے وہ ہے اللہ. یہ سارے کے سارے اللہ کی دلیل. بھائی حسین کون؟ بھائی راہب آیا تھا، راہب آیا، اللہ کے رسول میری اولاد دیکھا نہیں ہے. تو حسین وہی تو ہے جس نے کہا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کیا 1 دیتا ہوں، 2 دیتا ہوں، 3 دیتا ہوں. 7 دیے. دینے کے بعد اسے کہا چلے جاؤ، اور بغیر شرط کے دیے. شرط نہیں لائیے. محمد والے محمد کا در شرطوں والا نہیں ہے کہ پہلے کلمہ پڑھو، پہلا اے کرو، پہلا وہ کرو. نہیں، شرطوں والا چکر ہی نہیں ہے. تم میرے پاس آؤ، میں کوئی شرط رکھوں گا. میں تمہارے پاس آؤں، تم بھی کوئی شرط رکھتے ہو. محمد والے محمد شرطیں نہیں رکھتے. راحت سے دنیا کی کوئی تاریخ بتائے کہ کوئی حضرت حسین نے شرط رکھی ہو. راحت میں دیتا ہوں اللہ سے بیٹے لے کر، میں دیتا ہوں، شرط یہ ہے، شرط یہ ہے. نا 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 نا، بس شرط صرف یہ ہے کہ در پر آ جاؤ. شرط یہ ہے صرف اس کے در پر آ جاؤ. یہ محمد والے محمد اللہ کی دلیل ہے. اور بات آخر میں ایک اور جو میں نے میڈیکل کا تحفہ کہا تھا، خدا کا واسطہ کہ یہ وہ 5 نام پنجتن پاک کے نام، یہ 12 اماموں کے نام، 14 معصومین علیہ السلام کے نام، ان کے اندر بے شمار راز مضمر ہے. جب کھولتے جائیں گے یہ ایسے پھول ہیں جنہیں ہاتھ لگاؤ ہاتھوں میں بھی خوشبو آئے گی. یہ خوشبوئیں پھیرتے ہیں. تو محمد کہنے سے دل و دماغ میں تازگی اور قوت آتی ہے. یہ ہے میڈیکل کا تحفہ. آنکھوں پینسل کے بعد میں نے PhD کیا بیٹے اسی سال کا صدقہ، اسی محمد والے محمد کے اسٹیج کے سب کے PhD کے حوالے سے جو میرے فرض ہے کہ محمد کیسے آنکھوں پینسل پوائنٹ بنتے ہیں جس سے دل و دماغ کی طاقت روشنائی تیز ہوتی ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں، گلدار جو کہتے ہیں ہمارے بچے سبق بھولتے ہیں، وہ محمد 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 کی تسبیح کرے. خدا کی قسم سبق بھولنا ختم. اور جو کہتے ہیں بچہ ڈرتا ہے، جو کہتے ہیں بچہ بڑا مشکل ہے،
फेफड़े कमजोर, लंग्स की कोई वीकनेस, अल्लाह जानता है। सिर्फ नामे हसन लेना है, या हसन या हसन या हसन या हसन या हसन, हसन 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 की तस्बीह करो। ये हसन नहीं, ये असल में मोहम्मद की तस्बीह है। ये मोहम्मद की तस्बीह। या हसन कहने से फेफड़े मजबूत और हेपाटाइटिस से मारे हुए लोगों, हेपाटाइटिस दिल की बीमारी नहीं है, हेपाटाइटिस गुर्दे गोडों की बीमारी नहीं है, जिगर की बीमारी है, जिगर। और शिया तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें तो पता है जिगर जिगर, मैं कुछ रात की बात कह रहा हूँ। और जिगर जिगरों की बीमारी है, वो पाक नबी के जिगर की तस्बीह बना करे, या फातिमा या फातिमा या फातिमा या फातिमा कहना। फातिमा कहने से आपको पंचर पॉइंट में जिगर के डुप्लीकेट बनते हैं और जिगर हेपाटाइटिस खत्म हो जाता है। जिगर की बीमारी या फातिमा की तस्बीह पढ़ा करो। और आखिरी बात, गुर्दों की बीमारी, किडनी प्रॉब्लम, ब्राइट डिजीज, गुर्दे वाश कराते हो? नहीं, कोई जरूरत नहीं। गुर्दे की हमें करते क्या है? गुर्दे गंदगी को एक तरफ, गुलदार सफाई को एक तरफ। जो पानी पिया, जो साफ पानी था जिसम में चले गया, जो गंदा पानी था उसे पेशाब बनाकर गंदे को दूर कर दिया। निजात को गुर्दे एक तरफ करते हैं, पाकीज़गी को एक तरफ करते हैं। जाओ आगे सही साधक कोई ऐसा दिखाओ जिसने इस पूरी बॉडी के हवाले से ये वर्क किया हो, तो सिर्फ एक मिलता है। 61 हिजरी में एक मोहम्मद का जानशीन उठा जिसका नाम हुसैन था। इस्लाम के अंदर कितनी गंदगी हो गई, उसने उसे एक तरफ क़यामत के लिए कर दिया, क़यामत तक के लिए गंदगी को एक तरफ कर दिया और पाकीज़गी को एक तरफ कर दिया। जो पाकीज़गी थी वो बंदी हुसैनियत, और जो निजात थी वो बंदी जदीदियत। गुर्दों की बीमारी वालों, या हुसैन या हुसैन या हुसैन की तस्बीह किया करो, गुर्दों की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और बस करबला के हवाले से मेरे गुलजार बेटे ने एक बात कही थी, वो बात कैसा चलो कि अब ये जब 10 मुहर्रम आया ना, तो मैं चिल्ला चढ़ पे था, जोहर का वक्त था, जोहर का वक्त, 10 मुहर्रम चिल्ला चढ़। जरा सोचे कि यार चिल्ला चढ़, उस चिल्ले को चिल्ला चढ़ क्यों कहते हैं? कि बीबी पाक ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वहां से अपने भाई को देखती है, चिल्ला चढ़ 10 मुहर्रम जोहर असर का वक्त। एक आलिम दीन से मैंने एक बात पूछी हाथ जोड़कर, अल्लामा सत्तान शिराजी साहब से, तेरे दोस्त भी हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले। मैंने उनसे एक बात रोकर पूछी, मैंने कहा यार सत्तान शिराजी मुझे एक बात तो बता दे, शिराजी मुझे एक बात बता। मैंने कहा शाह साहब बताएं। मैंने कहा यार जो कत्ल गाहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है ना, वो और पाक हुसैन अलैहिस्सलाम का जहाँ पे रोजा मुबारक है उसके दरमियान काफी फासला है। मुझे ये तो बताओ ये फासला क्यों है, ये किस तरह का फासला है? भाई कत्ल यहाँ पे हुए तो कब्र यहाँ क्यों नहीं बनी? तो उसने जो बात की ना वो कलेजा फाड़ने वाली है। उन्होंने बताया रो कर, उन्होंने कहा शाह साहब आप क्या पूछ रहे हैं? ये कत्ल गाहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और वो दूर मशरक़ की जानब वो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोजा मुबारक, इससे काफी फासला बनता है। तो मैंने कहा यहाँ से जब कत्ल हो गए तो वहां तक किस तरह गए, यहाँ पे गिरे वहां तक किस तरह लेकर के? तो उन्होंने जो बात की उन्होंने बताया शाह साहब वो बाल जिसे फातिमा कंघी करती थी, वो बाल जिन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाल जिन्हें ज़ैनब कंघियां करती थी, वो सरब कत्ल जो पाक नबी चूमते थे उसको शिमर नहीं ने पकड़ा और उसे खींचता हुआ, बालों को पकड़ कर खींचता हुआ उसके तक लेकर गया और यहाँ से
محمد وآل محمد وجل فرج بصائر مخرج ولا ندائے سعید حق محمد وآل سالم. اللہ مجھے بار بار محمد وآل محمد کی زیارت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ اپنے رب کریم ہے غفور رحیم تمام مومنین مومنات کو جتنے لوگ دل میں خواہش اختیارات لیے ہوئے ہیں، اے رب کریم اپنی طرف سے کوئی سبب لگا دے ایسا کہ ہم سب بار بار محمد وآل محمد کی زیارات پر جائیں اور اپنی حاضری دے کر آئیں. الہی آمین. گڈی زندگی دی نایا 5 سال دے اڈے دے وچ گڈی